بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد عارف قاسمی صاحب دامت برکاتہ، جو ہمارے بہت ہی مشفق مربی اور محسن استاذ ہیں، ان کے والد گرامی جو بزرگ تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے سب سے پہلے میری گزارش ہوگی کہ جناب محترم کے لیے آپ سب کے سب حضرات خوب کثرت سے ایصال ثواب کریں، اور جو بھی آپ نے درود شریف پڑھا ہے اس کا بھی ان کو ایصال ثواب کریں، اور جو بھی آپ کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے اس کا بھی اہتمام کریں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مرحوم محترم کی مغفرت فرمائے، اور حضرت استاد محترم اور دیگر تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقیناً والد کا سایہ سر سے اٹھ جانا ایک بہت بڑا ایک خسران ہوتا ہے، ایک بہت ہی افسوسناک اور اندوہناک ہوتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، یہ بات میں نے بار بار ذکر کی ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور اس مشکل گھڑی میں ان کو صبر عطا فرمائے، اور دیگر تمام اہل خانہ کو بھی صبر عطا فرمائے۔ آج جو کل ہم نے جو ایک عمل ذکر کیا تھا کہ بہت سخت اثرات ہوں یا بہت زیادہ لا علاج قسم کا مرض ہو، اس سے متعلق بعض سوالات مجھے موصول ہوئے ہیں، تو چونکہ کل ہی اس کا ذکر کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ان سوالوں ہی سے متعلق گفتگو ہو، تاکہ وہ بات جو ہم بتا نہیں سکے اور سوالوں کی شکل میں وہ ہم تک پہنچے، تاکہ وہ سوالات اگر آپ کو بھی درپیش ہوں تو وہ سوالات آپ کے حل ہو جائیں، اور بہرحال اس عمل کی افادیت مزید عام ہو جائے۔ اس کے سلسلے میں دو سوالات میں عرض کرتا ہوں فی الحال۔ یہ کہتے ہیں کہ پیریڈز کے وقت میں اس عمل کو کیسے کریں؟ تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ جب پیریڈ کا وقت آئے تو اس وقت میں اس کو چھوڑ دیا جائے، اور بعد میں جب فارغ ہو جائیں تو پھر جتنے دن پہلے ہو گئے تھے، مثال کے طور پر 25 دن ہو گئے تھے یا 22 دن ہو گئے تھے، اور پیریڈز کی وجہ سے مان لیجئے کہ 7-8 دن ناغہ ہوا، تو پھر اس کے بعد میں پھر جتنے پہلے ہو گئے، اب جو 40 میں بچے ان کو پورا کر لیا جائے۔ ایک بڑا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اور اس درمیان میں جو طہارت کے دنوں میں، پاکی کے دنوں میں جو آپ نے پانی کو پڑھا ہے، محنت کی ہے، اس پانی کو پیتے رہیں ان ممنوعات دنوں کے اندر۔ بڑا آسان یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اس عمل کو ایک بار جو ہم کر رہے ہیں تو کیا اس کو ایک سے زیادہ افراد کے لیے بھی کر سکتے ہیں؟ تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ جو مریض ہے اگر وہ اس لائق ہے تو پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ وہ خود کر لے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ خود نہیں کر سکتا تو پھر بہرحال آپ نے جو پانی پر دم کر کے رکھا ہوا ہے اس کو چاہے 2 کو پلائیں، چاہے 10 کو پلائیں، چاہے 50 کو پلائیں، وہ پھر کوئی مسئلہ نہیں، کتنے لوگوں کو بھی اس کو پلا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کی افادیت تو اصل میں عام ہے۔ قرآن کی افادیت تو عام ہے۔ ہمارے یہاں تو غیر مسلم لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور ہم تو انہیں بھی بہرحال اپنا پانی انہیں بھی دیتے ہیں، لیکن یہ الگ بات رہی کہ ہمارے پانی پہ پتہ نہیں کیا کیا اللہ جانے۔ میں نے خود نے بھی پڑھا ہے، بزرگوں کا بھی بزرگوں کے بھی اس پر معمولات دم شدہ ہیں، اور پھر اس میں اور بھی بعض چیزیں ہیں، تو اس طرح سے بہرحال ایک سے زیادہ لوگ بھی بے تکلف اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور تھوڑا سا اس سے تھوڑا ہٹ کر ایک سوال جو بہت اہم ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگوں کو یہ سوال درپیش ہوتا ہو، کبھی کبھار ذہن میں آ جاتا ہو۔
یہ کہتے ہیں کہ مسنون اعمال جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں یا یعنی حدیث شریف میں وہ ذکر کیے گئے ہیں، تو ان کی پھر اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ان کی اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، جو مسنون اعمال ہیں ان میں اجازت آپ نہ لیں، ڈائریکٹلی حدیث کی بنیاد پر کریں، بالکل کریں، شوق سے کریں۔ باقی ذکر اذکار کی جو دنیا ہے یہ بڑی جہاں روحانیت بھری دنیا ہے وہیں یہ بہت نازک بھی ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں کے متعلق دیکھا یا سنا ہے کہ فلاں شخص اپنے شیخ و مرشد کے بتائے ہوئے معمولات پورے کر رہے تھے اور وہ کچھ کیا ہوا، شیخ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کسی دوسرے شیخ کی طرف رجوع نہیں کیا اور پتہ چلا یہ اپنے ان معمولات پر جاری رہے، قائم رہے جو معمولات شیخ بتا کر گئے تھے، اور اللہ کی قدرت سے ان کو رجعت ہو گئی۔ کتنے لوگوں کے متعلق ایسا سنا ہے۔ پچھلے دنوں میں ہمارے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر، پیشے سے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کسی کو مسجد میں جو ضرب کی ترتیب سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے تو یہ بھی پہنچے ایسے موقع پر کہ وہ پڑھ رہے تھے، یہ بھی پہنچ گئے مسجد میں۔ انہیں وہ بڑا اچھا لگا کہ کتنا اچھا عمل ہے بھائی، کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ کی قدرت، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ اب کسی سے پوچھنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں، بس یہ پڑھ رہے تھے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، بس میں بھی شروع کر دوں، بس وہ شروع ہو گئے، بڑے اچھے فائدے ملے، بڑی روحانیت ملی، بڑی ترقی ہوئی، بڑے فائدے ہوئے، اور اتنے بڑے فائدے ہونے لگے کہ چونکہ نوئیڈا میں کسی جگہ ان کا کلینک تھا تو غیر مسلم لوگ ان کے یہاں آتے تھے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ جو پیشنٹ آتا تھا تو میں اس کو بس دیکھتے ہی کہہ دیتا تھا کہ آپ کو یہ مرض ہے، آپ کو یہ مرض ہے، اور کوئی ایکس رے نہیں، کچھ نہیں، اور اگر وہ بعد میں جا کے کوئی بھی ٹیسٹ کرائیں تو وہ تعجب میں پڑ جاتے تھے، جو ڈاکٹر صاحب نے بغیر ایکس رے یا بغیر کسی ٹیسٹ کے بتایا ہے وہی سیم وہی نکلا ہے۔ تو لوگ وہ کہتے تھے مجھے کہ وہ لوگ کہتے ہیں مجھے بابا کہنے لگے ہیں لوگ، جو کہ بالکل میری داڑھی میں تو سفیدی آ بھی گئی، ان کے تو بالکل ہی کالے بال ہیں۔ اب آ گئی ہو تو آ گئی ہو، ان کے یہاں سفیدی، کئی سال سے میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس وقت تو ایک بھی بال سفید نہیں تھا۔ تو اس کے علاوہ اگر ان سے 8-10 لوگ ایک ساتھ بھیڑ جائیں تو وہ سب کی حجامت اکیلے ہی بنا دیتے تھے، سب کی سیٹنگ وہ اکیلے بگاڑ دیتے تھے ماشاءاللہ، اور لوگ کہتے تھے بھئی یہ انسان ہے، جنات ہے، اس نے 8-10 لوگوں کو ایک ساتھ پٹائی کر دی، اس طرح کا معاملہ۔ اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ ایک گاڑی آتی ہے، رات میں آتی ہے، اور وہ مجھ سے، اس کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ مجھ سے کہتا ہے آج کہاں چلنا ہے۔ اب وہ کہیں بھی، چاہے 4000 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر، 10,000، کہیں بھی، مطلب جہاں بھی ان کا دل چاہا، کہیں بھی بتا دے آج وہاں چلنا ہے، وہ گاڑی انہیں سیکنڈوں میں وہاں پہنچاتی، وہاں وہ جو بھی انہیں گھومنا گھامنا جو بھی کرنا ہوتا تھا بہرحال وہ کرتے وہاں، اور پھر واپس وہ ہوتے تو جس وقت وہ واپس لوٹتے تو تہجد کا وقت ہوتا تھا، لیکن چونکہ کوئی استاذ نہیں رہا، ایسے مرشد سے انہوں نے بیعت کر لی تھی پہلے، جن تک رسائی بھی آسان نہیں ہوتی تھی، اور دوسرے اس طرح کے جو عملیات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی سے استاذوں کی طرف رجوع نہیں کرتے، بس وہ تو خود ہی پیر بننا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جناب والا کو رجعت ہو گئی، اور بالکل پاگلوں کی طرح سے رہنے لگے، پاگل جیسے ایک پاگل ہوتا ہے، پاگل جیسے ہو گئے وہ، بڑے علاج معالجے ہوئے ان کے، پھر خیر اللہ کی قدرت سے وہ ٹھیک ہوئے، لیکن ابھی کبھی کبھار جیسے میرے پاس فون آتا ہے ان کا تو وہ عجب سی باتیں کرتے، عجب سی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے تمام مشائخ میں ذکر بڑی کثرت سے رہا ہے، لیکن وہ دیکھنے میں بالکل ایک عام سے مولوی، ایک عام سا آدمی دکھائی دیتے ہیں، ایک عام سا آدمی۔
کیوں؟ کہ انہوں نے مضبوطی کے ساتھ اپنے استاذ یا اپنے شیخ کے دامن کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے شیخ و مرشد یا اپنے استاذ کے حوالے کیا ہوتا ہے، اور جو وہ کہہ دیتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں، جتنا وہ پڑھواتے ہیں اتنا یہ پڑھتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں اب یہیں پر اسٹاپ کرنا ہے تو وہاں اسٹاپ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اب یہ نہیں اب یہ پڑھنا ہے تو پھر اس کو پڑھتے ہیں۔ تو استاذ اور شیخ کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر انہی اعمال کو اگر اپنی مرضی سے شروع کر دیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اپنے اندر کا جو خراب دل تھا اس کو خوراک تو چاہیے تھی۔ مثال کے طور پر ابھی جب بات کلمہ طیبہ کی ہو رہی ہے، ان ڈاکٹر صاحب نے جن کا بھی میں نے ذکر کیا انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا، تو چونکہ بات کلمہ طیبہ کی جب چھڑ چلی ہے تو میں کلمہ طیبہ ہی کی مثال دوں گا کہ ضرورت تو تھی اندر کے بگاڑ کو اس بات کی کہ یہ آدمی کم سے کم 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے تب اس کے اندر کا بگاڑ ختم ہوگا۔ یہ پڑھ رہا ہے 200 مرتبہ یا 100 مرتبہ، کیونکہ حدیث میں اس نے پڑھا تھا کہ 100 مرتبہ جو آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے زمین و آسمان کے خلا اس کے نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ جو فضیلت ہے یہ ایک عام فضیلت تھی، لیکن اس بندے کا جو مرض ہے اس کو اس کا استاذ پہچانے گا، اس کا شیخ پہچانے گا کہ اس کا مرض کتنا بڑا ہے اور اس کو ڈوز کتنی دینی ہے۔ اس سے 200 پڑھوانا ہے، 500 پڑھوانا ہے، 1000 پڑھوانا ہے۔ ایک تو ہو گیا سلسلے کی ترتیب کہ سلسلے میں جی ہمارے یہاں 500 مرتبہ ہے یا ہمارے یہاں 400 مرتبہ، وہ بات الگ رہی، لیکن کچھ ایکسٹرا بھی سبق دیے جاتے ہیں اور وہ ہر ایک شخص کی کیفیات دیکھ کر شیخ یا استاذ ہر ایک شخص کی کیفیت دیکھ کر بتاتے ہیں کہ آپ کو اتنا کرنا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت تو تھی اس کو 500 کی، یہ پڑھ رہا ہے 2000، اب اس کا تعین تو استاذ نے کرنا تھا، اب استاذ ہے نہیں، کسی مرشد کو کرنا تھا، مرشد ہے نہیں، اس نے کسی سے رابطہ ہی نہیں کیا، ہے تو اپنی مرضی سے 2000 پڑھا ہے۔ اب اس کو اگر رجعت ہو جائے تو پھر کون ذمہ دار ہے جی؟ ہمارے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے ایک عمل شروع کیا اور اس عمل سے بہت فائدہ ان کو ہوا، اللہ کے فضل سے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ایک عمل شروع کیا، بہت فائدہ ہوا۔ کچھ اور بھی شروع کیا مزید ساتھ ساتھ، حالات ایسے بننے لگے کہ جیسے ایک رجعت کی طرف جانے والا آدمی ہوتا ہے نا، اس طرح کے حالات بننے لگے۔ تو خدا کی قدرت، میرا سامنا ہوا، مجھ سے واسطہ پڑا، میں نے ان کے حالات دیکھے، کچھ پوچھا پاچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا کر رہے ہو، اس میں کیا کر رہے ہو، جو حالات مجھے نظر آ رہے تھے اس کے اکارڈنگ میں نے کچھ ان سے سوالات وغیرہ کیے، تو میں نے سمجھا کہ اگر ان کو فوراً سنبھالا نہ گیا تو یہ رجعت کی طرف لازمی طور پر چلے جائیں گے اور پھر کہیں یہ قابو سے باہر نہ ہو جائیں کہ پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے فوراً ان کو کچھ اہم مشورے دیے اور کچھ چیزوں پر پابندی لگائی، یہ نہیں کرنا ہے بالکل بھی، اور اس کو فٹافٹ شروع کیجیے۔ تو اللہ کے کرم سے 1-2 دن میں الحمدللہ ان کے حالات ایک دم بدل گئے۔ استاذ کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی جب یہ عمل حدیث میں موجود ہے تو اس کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ضرورت ہے تاکہ ان ڈاکٹر صاحب والا حال آپ کا نہ ہو۔ یاد رکھیے گا اس گاڑی میں بیٹھ کر راتوں کو گھومنا اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر تھوڑی سی دیر میں کر لینا یہ مقصد نہیں ہے۔ ایک دیوانہ میرے پاس آیا، عید کا دن تھا، انہوں نے میرے ساتھ میں نماز عید میرے پیچھے ادا کی۔ میں عید کی نماز اور جمعے کی نماز اگر یہاں ہوتا ہوں تو میں پڑھاتا ہوں اپنی مسجد میں، علاوہ 5 وقت کی نماز ہمارے جو امام ہیں وہ پڑھاتے ہیں۔ تو عید کی نماز میں نے پڑھائی، اب وہ آئے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آئے۔ اب وہ صاحب پہلے ہی سے میرے ساتھ تعارف کی حد تک جڑے ہوئے تھے، اب ان کی خوبی کیا تھی؟ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لا الہ الا اللہ دونوں کا عمل وہ ایک ساتھ کر رہے تھے۔ اب اللہ جانے اپنی مرضی سے کرو گے تو پھر ایسا ہی ہوگا، اپنی مرضی سے کرنے والوں کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب ان کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ جی یہ سخت دھوپ میں
جب ٹائٹ والی دھوپ پڑتی ہے، ہمارے یہاں ماشاءاللہ سردی بھی خوب پڑتی ہے اور گرمی بھی خوب پڑتی ہے، تو جب ٹائٹ والی دھوپ پڑ رہی تھی تو یہ نہر کے ایک راستہ انہوں نے لیا اور بس یہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ ان سے بعد میں کسی نے پوچھا، گھر والوں نے کسی نے پوچھا وہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں، کہیں بتایا ہوگا 10-20 کلومیٹر دور۔ کہ اچھا کیسے آئے ہو؟ کہ میں تو پیدل ہی آیا ہوں۔ پیدل اتنی گرمی میں اتنی دھوپ میں پیدل کہاں کون سے راستے سے؟ کہ اس والی پٹری کے راستے سے آیا ہوں۔ نہر کی پٹریاں عام طور پر محفوظ نہیں سمجھی جاتی، سمجھتے ہیں لوگ کئی بار جو زیادہ چلنے والے راستے ہوتے ہیں ان کی تو کوئی بات نہیں، لیکن جو کم چلنے والے راستے ہوتے ہیں ان میں لوگ جانے میں تھوڑا سا گھبراتے ہیں حفاظت کی وجہ سے۔ تو اب وہ آدمی پیدل چل رہا ہے، دھوپ میں چل رہا ہے، نہ دھوپ لگ رہی ہے اس آدمی کو، نہ پیدل چلنا اس کو محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ وہ دوسری دنیا میں ہے، کلمہ طیبہ کا اثر اس پر ہے۔ اب اگر کوئی استاد اس کے ساتھ میں ہو، اس کو سنبھالنے والا ہو، تو اس کو سنبھالے کہ تمہیں اس طرف نہیں جانا ہے جہاں تم چلے گئے ہو، جہاں جہاں تم چلے گئے ہو وہاں نہیں جانا۔ اب بہرحال وہ آدمی میرے پاس عید کے روز ایسے طریقے پر آئے کہ انہوں نے عید کی نماز میرے ساتھ پڑھی۔ چلیے بہت اچھا۔ نماز عید کے بعد وہ ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ سب لوگ بیٹھے، چار دو تین چار جو بھی ہوں گے وہ لوگ بیٹھے، میں بھی بیٹھا ان کے اکرام و احترام میں۔ تو بات چیت ہونے لگی۔ اب ان صاحب سے جب بات ہوئی میں نے پوچھا کہاں پہنچے؟ بس میں انہیں جانتا تھا، وہ میرے شاگرد نہیں تھے۔ میں نے کہاں پہنچے؟ تو ان کے حالات جو مجھے بتائے گئے، انہوں نے ایک ذکر کیا مجھ سے کہ میں فلانا مسئلہ مجھے درپیش ہے، میں کسی کا عیب نہیں کھولنا چاہتا اصل میں، بس مطلقاً سمجھیے، کہیں گے مجھے فلانا مسئلہ درپیش ہے۔ میں نے ان کو کہا یا تو اس پڑھائی کو کر لو یا پھر اس مسئلے کو دیکھ لو، اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہو۔ کہنے لگے میں اس مسئلے کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا، اور میں نے کہ پڑھائی بھی نہیں چھوڑ سکتے؟ پڑھائی خیر چھڑوانا بھی نہیں ہے، ہم ذکر اذکار کو چھڑواتے نہیں ہیں، ہم تو سیدھا راستہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ اپنا شوق بھی نہیں چھوڑا اور ذکر بھی نہیں چھوڑا۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھو اگر آپ نے یہ والی ڈگر نہیں چھوڑی تو پھر تیار ہو جائیے پاگل خانے جانے کے لیے۔ بس اللہ کی قدرت تھی، چند دن کے بعد میں ان کے جو ساتھ میں لوگ آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے ان صاحب کا؟ کہنے لگے فلاں شہر کے پاگل خانے میں ایڈمٹ ہے۔ میں نے کہا میں نے تو منع کیا تھا اس ڈگر پر نہ جاؤ، اچھا رہے گا، ورنہ تم اپنے قابو میں نہیں رہ سکو گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، اللہ جانے۔ وہ آدمی پھر مجھ سے کبھی نہیں ملا، مجھے نہیں معلوم اس آدمی کا کیا بنا کیا نہیں بنا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والے، بھئی کلمہ طیبہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ اب حدیث میں ہے، کیا کون سی ضرورت ہے جی اجازت کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے نا، لیکن ہے اجازت کی ضرورت، تاکہ یہ حالات پیدا نہ ہو، تاکہ یہ حالات پیدا نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ حالات پیدا نہ ہو تو پھر کسی استاذ یا کسی شیخ کے مشورے سے پڑھیے، کلمہ وہی ہوگا، افادیت کچھ اور ہوگی۔ جب آپ دوسرے راستے پر جا رہے ہوں گے، جس راستے پر آپ کو جانا نہیں ہے، اس راستے سے روکنے والا آپ کو استاذ ہوگا۔ اس لیے جو لوگ اجازت لیتے ہیں وہ اس لیے لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے جن ساتھی نے یہ سوال کیا تھا کہ اجازت کی کیا ضرورت ہے، مجھے امید ہے ان کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ میں نے کمنٹس میں ان کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ ایک تو میں پورے دن سفر میں رہا، دوسری بات یہ کہ اتنا لمبا جواب کمنٹس میں میرے بس کا نہیں تھا، اتنی ٹائپنگ کرنا میرے لیے، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ میں اتنا زیادہ ٹائپ کروں، اور نہ میری اتنی ہمت ہے کہ میں اتنا آدھا گھنٹہ لگا کے اس کو ٹائپ کرتا رہوں۔ اس لیے میں نے سمجھا کہ میں انشاءاللہ اس کو کل کے پروگرام میں، یعنی جو یہ والا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا اس میں انشاءاللہ اس کو شریک کریں گے تاکہ اور بھی لوگوں کو یہ رہنمائی ملے گی۔ ہاں، آج کے یہ 2-3 سوال تھے، آج کا پورا پروگرام ان سوالوں کی ہی نظر ہو گیا۔ بہرحال کل جو ہم نے بتایا تھا آپ کو 5-70 کا عمل، 5 صورتوں کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کا اہتمام اگر آپ کو ضرورت ہے تو کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کی ہماری طرف سے ان لوگوں کو اجازت ہے جنہوں نے 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ آج کی جو صبح کی جو یعنی جو کل کا جو وہ پروگرام تھا جس میں ہم نے 7 کروڑ سے زیادہ درود شریف الحمدللہ ہمارے پاس جمع ہوا، تو بڑا خوبصورت پروگرام تھا، حالانکہ آپ نے لائیو دیکھا۔
لیکن وہ اپنے آپ میں کئی کئی پہلو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو لائیو نہیں دکھایا جا سکتا، تو بہرحال وہ بھی پہلو بڑے خوبصورت تھے، اور مفتی خالد قاسمی صاحب اور قاری مظہر صاحب نے اس کا بڑا اہتمام کیا تھا، اور ان کا میں شکر گزار بھی ہوں۔ اور بھی کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے بھی چاہا اگلی بار ہمارے یہاں ہونا چاہیے، تو بڑا اچھا مجھے لگا کہ یہ ماہانہ مجلس دعائیہ اور بھی لوگ تیار ہوئے ماشاءاللہ کہ ہمارے یہاں بھی اگلی بار ہمارے یہاں ہونا چاہیے، تو یہ بہت میرے لیے خوشی کی بات رہی۔ الحمدللہ لوگ جڑ رہے ہیں، مدرسے کی ساری بچیوں نے، معلمات نے، اور جو کچھ اور بھی خواتین آئی تھیں انہوں نے بھی، جو مجھے خبر ملی، ان سب نے یہ ارادہ کیا کہ ہم انشاءاللہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ اور وہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے، میں نے ان لوگوں کو بھی چونکہ بتایا، ان حضرات نے بھی الحمدللہ ارادہ کیا، بعض نے کہا ہم پہلے ہی سے پڑھ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، مدرسوں میں 500 مرتبہ درود شریف داخل ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس سے بڑی روحانیت آئے گی انشاءاللہ، بڑی نورانیت آئے گی۔ آپ بھی شروع کیجئے نا، آپ بھی شروع کیجئے، اپنے گھر کے بچوں سے شروع کرائیے، خواتین سے شروع کرائیے، بزرگوں سے شروع کرائیے، اپنی والدہ، والد، بھائی بہن، اعزاء و اقربا، دوست احباب، خود بھی شروع کیجئے۔ جزاک اللہ۔ ہماری اس کلپ کو سب کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا ہے اور ساری امت تک شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔